السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 155 ایپیسوڈ نمبر 155 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 8ویں باب سے اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 466، گنوار۔ حضرت ابو الحسن بوشنجی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں ایک گنوار کا گدھا گم گیا۔ وہ گنوار سیدھا حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرا گدھا آپ ہی نے چرایا ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہیں آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں، مجھے تمہارے گدھے سے بھلا کیا غرض؟ جاؤ اس الزام سے باز آؤ۔ وہ گنوار کہنے لگا، میں تو ہرگز جانے والا نہیں، میں شور مچاؤں گا کہ میرا گدھا آپ ہی نے چرایا ہے۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، الہی مجھے اس گنوار کی مکاری سے نجات دے۔ دعا مانگتے ہی گنوار کے پاس ایک آدمی آیا جس نے بتایا کہ تیرا گدھا مل گیا۔ وہ گنوار حضرت کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے یقین تھا کہ گدھا آپ نے نہیں لیا، مگر اپنا گدھا پانے کے لیے میں نے یہ ترکیب بنائی تھی کہ حضرت ابو الحسن جو مقبول خدا ہیں، انہیں تنگ کرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور میرا گدھا مجھے واپس مل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سبق: ایک گنوار تک کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اللہ والوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشکلات ٹل جاتی ہیں۔ پھر جو پڑھا لکھا ہو کر بھی ان اللہ والوں کو اپنے برابر سمجھے، وہ یقیناً اس گنوار سے بھی گیا گزرا ہوا یا نہیں۔ حکایت نمبر 467، زمانۂ نبوت کے بعد۔ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حسین و جمیل تھے۔ ایک بار ایک مالدار عورت ان کے سامنے آئی اور ان پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت سے اپنی دلی کیفیت کو اس نے بیان کیا۔ حضرت نے لاحول پڑھی اور وہاں سے بھاگے۔ پھر جب 30 سال کے بعد آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ کو ایک مرتبہ یہی جوانی کا عالم اور یہ واقعہ یاد آیا۔ اپنے دل میں سوچنے لگے، اے بدذات، جوانی میں تو یہ آرزو نہ ہوئی، اب بڑھاپے میں اس قدر مجاہدے اور ریاضت کے بعد بھی گناہ نہ کرنے پر پشیمانی ہے۔ افسوس افسوس، بہت غمگین ہوئے کہ یہ خیال آیا کیوں۔ 3 روز اسی پریشانی میں رہنے کے بعد خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ترمذی، رنجیدہ مت ہو، اس خیال کے آنے میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے انتقال میں 30 برس گزر گئے، تمہارا یہ بڑھاپے کا زمانہ میرے زمانے سے 30 برس اور دور ہو گیا۔ اس قسم کے خیال میرے زمانے سے دوری کی وجہ سے ہے، تم نہ گھبراؤ، اللہ اللہ کہتے رہو۔ سبق: اللہ والوں کے دل میں کسی قسم کا برا خیال بھی پیدا ہو جائے تو وہ اس پر بھی رنجیدہ اور پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ایسے لوگ برے کاموں سے کیوں نہ محفوظ ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی پریشانیوں اور ساری کیفیتوں کا وصال کے بعد بھی علم ہے۔ حضور اپنے خاص غلاموں کی تسکین کے لیے اب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔
یہ بھی پتہ چلا کہ زمانے نبوت بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں کا زمانہ تھا۔ زمانہ جس قدر اس مبارک زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر مصیبتیں اور گناہ بڑھتے رہیں گے۔ حکایت نمبر 468۔ دو صوفی۔ حضرت عبداللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کو دو صوفی دور دراز سے آئے۔ جب آپ کی خانقاہ میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بادشاہ کے دربار میں گئے ہیں۔ ان صوفیوں نے دل میں سوچا، یہ کیسا ولی ہے جو بادشاہوں کے دربار میں جاتا ہے۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر شہر میں گھومنے لگے۔ جب ایک درزی کی دکان کے پاس پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا خرقہ پھٹ رہا ہے۔ اس سے سوئی مانگ کر اپنا خرقہ سینے لگے۔ اتفاقاً درزی کی قینچی کھو گئی۔ درزی نے گمان کیا کہ میری قینچی انہی دو صوفیوں نے لی ہے، چنانچہ وہ ان دونوں کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، یہ دونوں میری قینچی کے چور ہیں۔ حضرت عبداللہ حنیف وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ نے بادشاہ سے فرمایا، یہ تو دو صوفی نشین انسان ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہو سکتا، انہیں چھوڑ دو۔ بادشاہ نے حضرت حنیف کے کہنے پر ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ آپ نے ان دونوں صوفیوں سے فرمایا، بھائی، تمہاری بدگمانی درست نہ تھی، میں ایسے ہی کاموں کے لیے یہاں آتا ہوں۔ یہ بات دیکھ کر دونوں آپ کے مرید ہو گئے۔ سبق: اللہ والوں سے جو بدگمان ہوتا ہے وہ مشکلات میں گھر جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی ہر ادا میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کو دلی کیفیت کا علم ہو جاتا ہے۔ حکایت نمبر 469۔ سفید باز۔ حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 40 سال سے میں ایک سفید باز کی تلاش میں ہوں، لیکن وہ آج تک مجھے نہیں ملا۔ مرید نے عرض کیا، حضور یہ کیا بات ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا، آج سے 40 سال پہلے ایک روز نماز عصر سے فارغ ہو کر میں مسجد میں بیٹھا تھا۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو ننگے پاؤں، زرد چہرہ اور بکھرے ہوئے بالوں والا، سر جھکائے ہوئے تھا۔ وہ مسجد میں داخل ہوا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس رات خلیفہ کے وہاں سب صوفیوں کی دعوت تھی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، اے درویش، میں خلیفہ کے یہاں دعوت میں جا رہا ہوں، تم بھی چلو گے؟ اس نے کہا، مجھے خلیفہ کی دعوت کی کوئی پرواہ نہیں، ہاں اگر آپ کا جی چاہے تو تھوڑا سا حلوہ میرے لیے لیتے آئیے گا۔ میں نے اس کی اس بات پر توجہ نہ دی اور دعوت پر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ وہ اسی طرح سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کچھ نہ کہا اور عشاء کی نماز کے بعد گھر جا کر سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ساتھ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام بھی ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہمارے دوستوں میں ایک نے تم سے حلوہ مانگا اور تم نے کوئی توجہ ہی نہ دی۔ میں اسی وقت خواب سے چونکا اور رونے لگا۔ دوڑا ہوا مسجد میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی نوجوان مسجد سے نکل کر باہر جا رہا ہے۔ میں نے جا کر عرض کیا کہ جناب ٹھہر جائیے، میں ابھی حلوہ لاتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا، سچ ہے، جب کوئی درویش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی سفارش لائے تب آپ سے حلوہ پائے، بے شک بڑا مشکل کام ہے۔ بس یہ کہا اور وہ چلا گیا۔ سبق: حدیث میں آیا ہے، گرد آلود چہروں اور بکھرے ہوئے بالوں والے خدا کے مقبول اور مقرب بندے ہوتے ہیں۔ بس ان بظاہر سادہ مزاج بندوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبولوں کا لحاظ خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا ہے، لہٰذا ان اللہ والوں کی دل شکنی،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔